بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات، اینڈ آئی ایم ڈاکٹر عائشہ اسد۔ آپ سب جانتے ہی ہیں مجھے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کنجکٹیوائٹس کے اوپر ہے، کیونکہ بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھی فیس بک گروپ کے اوپر، ہر دوسری پوسٹ اسی ایشو سے متعلق ہے، اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو یا بچوں کو اس چیز سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسے عام زبان میں پنک آئی بھی کہتے ہیں، یا گلابی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل جس کی دیکھیں آنکھیں جو ہیں گلابی ہوئی ہوئی ہیں، تو اس ٹاپک پہ بات کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقے سے گائیڈ کروں گی کہ آپ نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیونکہ یہ انفیکشن کوئی عمر نہیں دیکھتا ہے۔ لٹرلی 2 سے 3 مہینے کے بچوں کی بھی آنکھیں جو ہے نا اس وقت گلابی ہوئی ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 8,000 سے زیادہ لوگوں کو کنجکٹیوائٹس ہو چکا ہے، اور پہلے تو سندھ میں بہت زیادہ تھا، اور اب پنجاب میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے بچے خاص طور پہ اس انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں۔ کنجکٹیوائٹس ہے کیا؟ دیکھیں، کنجکٹیوائٹس جو ہے ہماری آنکھ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ، بالکل ٹرانسلوسنٹ سی ایک میمبرین ہوتی ہے، جس نے جو ہمارے سفید حصہ ہے نا آنکھ کا، اسے پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے تاکہ جو ہے ہماری آنکھ ڈرائی نہ ہو۔ یہ ہمیں لوبریکنٹ پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں مختلف چیزوں سے بچاتی ہے، ہماری آنکھ کو ڈیمیج ہونے سے۔ تو اسی لیئر کا جب انفیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس سے کنجکٹیوائٹس، پنک آئی، یا پھر زیادہ اگر میں سلیس اردو میں جاؤں تو آشوب چشم کی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک میں نے آپ کو مین فنکشن بتا دیا، اور پھر اس کے اندر پرابلم کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ انفیکشن جو ہے نا بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، کسی وائرس سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایون الرجی سے بھی ہو سکتا ہے۔ الرجی کیسی؟ کچھ لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، اس سے ہو جاتا ہے۔ پولن گرینز جو ہوتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ الرجک بھی ہو سکتا ہے، 3 قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ لیکن پاکستان میں جو زیادہ پھیل رہا ہے وہ وائرل کنجکٹیوائٹس ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں اس فیلڈ میں جن سے مجھے انفارمیشن ملی ہے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وائرل کنجکٹیوائٹس کے آ رہے ہیں، مطلب انہیں وائرس سے یہ ہو رہا ہے۔ پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو کنجکٹیوائٹس ہے اس کے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ سمٹمز کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ اندر سے ڈرائی ہو رہی ہے، ڈرائنس فیل ہوگی، یا پھر انتہائی قسم کی چبھن کا احساس ہوگا اس آنکھ کے اندر، اور ایک دم سے وہ آنکھ جو ہے ریڈ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے گلابی آنکھیں کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ برننگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ آپ جو ہیں بار بار اسے خارش کرتے رہیں۔ اچھا، اب ان دونوں میں آپ کو ذرا پہچان بتا دوں کہ جو بیکٹیریل ہیں اور وائرس سے جو ہو رہی ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ جو بیکٹیریا سے کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے نا، اس کے اندر زیادہ ایچنگ ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر جو ہے نا آنکھ سے گندا پانی نکلتا ہے، یلوئش ڈسچارج نکلتا ہے، جو کہ کرسٹ بنا دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ کھل نہیں رہی ہوتی ہے، تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ بھئی یہ بیکٹیریا سے ہوا ہے۔ اور جو وائرس سے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہوتے، دونوں ہی پھیلنے والے ہیں، لیکن وائرس والا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پانی بہت زیادہ آنکھ سے نکلتا ہے اور ریڈ ہو جاتی ہے آنکھ۔ یہ وائرس کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور جو الرجک کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے وہ خاص کسی ٹائم کا ویٹ نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ ڈسٹ سے ہو گیا، کوئی کیمیکل آنکھ میں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیمیکل آنکھ میں گرا ہے، یا کوئی چھینٹ بھی پڑ گئی تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بیسک سمٹمز اور کیسے پہچان کرنی یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہمارے ملک میں کسی بیماری کے آنے کی دیر ہے۔ ماشاء اللہ سے ہمارے لوگ اس قدر قابل ہیں کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے میڈیکل اسٹور والوں سے دوائیاں منگاتے ہیں اور ڈراپس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود پہ تو تجربے کرتے ہی ہیں، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زحمت نہیں کرتے ہیں۔ چند پیسے بچانے کی خاطر آنکھ جیسے نازک حصے پہ بھی کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اور میڈیکل اسٹور والے اسٹیرائڈ ڈراپس اٹھا کے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آنکھ میں ڈالیں، ٹھیک اسٹیرائڈ سے ٹھیک تو ہو جائے گی آنکھ، کیونکہ اسٹیرائڈ سے تو بہت جلدی آنکھ ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے جو ڈیمیجز ہیں وہ ایک الگ قسم کے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہر چیز کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ اگر میں آج کسی ایک مریض کو ایک دوائی بتاؤں گی، وہ اپنے آگے 2 عورتوں کو وہی دوائی بتائے گی کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا، ڈاکٹر نے یہ دی تھی، آپ بھی یہ یوز کر لو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے 90% لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے، کیونکہ سب نے
لائف میں کبھی نہ کبھی کیا ہے۔ تو اسی طرح وہ ڈراپس کا نام دیکھ لیں گے، اور آگے کبھی بھی انہیں آنکھ کا کوئی مسئلہ ہوگا، بچے کو مسئلہ ہوگا، ہاں یہ فلاں ڈراپ منگا لو، یہ آئنٹمنٹ منگا لو، یہ لگا لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے میں کبھی بھی جو ہوں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ ایک فلاں دوائی لے لیں آپ، کیونکہ ہر چیز سب پہ نہیں چلتی ہے، ہر کسی کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے۔ میں نے جو یہاں آپ کو اتنی لمبی پہچان بتائی ہے کہ بیکٹیریل کی کیا پہچان ہے، وائرل کی کیا پہچان ہے، الرجک کی کیا پہچان ہے، وہ اس لیے بتائیے کہ آپ سب کو میں یہ بات بتا سکوں کہ سب سیم نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو وائرل کنجکٹیوائٹس ہوا ہے تو دوسرے کو بھی وائرل ہوا ہے وہی دوائی اس پہ کام کرے گی۔ اور جو وائرل کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے جو پاکستان میں، وہی زیادہ تر پھیل رہا ہے، کیونکہ یہی ہائیلی کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے۔ اس میں جو ہے کسی بھی ڈراپس کا یا کچھ ایسی دوائی کا رول ہی نہیں ہے۔ آپ پیشنٹ کو جلن کے لیے یا اس کی آنکھ کی اریٹیشن کم کرنے کے لیے آپ دوائی دے سکتے ہو، لیکن کسی دوائی سے یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وائرس کا اپنا ایک ٹائم ہے، 8 سے 10 دن یا 1 ہفتہ اس وائرس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ خود ہی سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کنجکٹیوائٹس سے جو ہے آپ کی نظر کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں اس دوران آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کو دھندلا دکھ رہا ہے جب تک یہ وائرس ہو، لیکن اگر آپ کو اس دوران اپنی نظر میں زیادہ فرق لگ رہا ہے تو فوراً آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا اور اپنی آنکھیں چیک کروانی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈراپس دے دیں کہ بھئی ڈرائنس فیل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اینٹی بیکٹیریل ڈراپس دیے جائیں تاکہ کوئی سپر امپوزڈ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو جائے اس کے اوپر، لیکن اسٹیرائڈز اس چیز کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال آپ سب نے رکھنا ہے کہ اگر ایسا کسی کو ہو رہا ہے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آپ نے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے جو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں، جو صرف نظر ہی چیک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، ان سے دوائیاں نہیں لینی ہیں۔ آپ نے میڈیکل اسٹور والے سے دوائی نہیں لینی ہے، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروا کے پورا معائنہ آنکھ کا کروا کر ان کی بتائی ہوئی ریکمینڈڈ دوائی لینی ہے، اور صرف خود ہی لینی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے اسے بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہمیں تو ہو گیا، اب دوسروں کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پھیلتا ہے نا وائرس، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا چشمہ لگا کے گھومیں گے تو دوسرا بچ جائے گا، اور اسی طرح وہ کام پر بھی جا رہے ہیں، اسی طرح وہ ڈنر کرنے جا رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، لیکن کالے چشمے سے یہ کسی کی آنکھیں ایسی دیکھنے سے آپ کو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کی آنکھیں ایسی ہیں، اگر ہم نے اسے دیکھا تو ہمیں بھی ہو جائے گا۔ آئی کانٹیکٹ سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ہے، یہ وائرس پھیلتا ہے اسی انسان سے ہاتھ ملانے سے، اسی کے ساتھ بیٹھنے سے، اسی کے یوز کیے ہوئے ٹاول سے منہ صاف کر لینے سے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس انسان کے یوز میں جو جو چیزیں ہیں آپ اسے یوز کریں گے، وائرس آپ کو بھی ہو جائے گا۔ جیسے جو پانی ان کی آنکھوں سے نکل رہا ہوتا ہے، اگر انہوں نے اسی ہاتھ سے اپنی آنکھ صاف کی ہے، آپ جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں، انہوں نے کوئی پین پکڑا ہے، وہ آپ کو پین دے، آپ اسی پین کو پکڑ کے اپنا کام کرنے لگ جائیں، آپ کو بھی وائرس ہو جائے گا۔ تو یہ سب جو وائرسز ہوتے ہیں نا، ان کا پھیلاؤ اس طرح ہوتا ہے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں گے اور ہمیں وائرس ہو جائے گا۔ تو آپ نے بچوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے جو پرسنل یوز کی چیزیں ہیں وہ ان سے الگ کر لیں، اپنا صابن الگ کر لیں، اپنا ٹاول الگ کر لیں، جس بیڈ شیٹ پہ یا جس پلو کو آپ یوز کر رہے ہیں سونے کے لیے اس پہ بچوں کو نہ سلائیں، انہیں ذرا الگ سلا لیں اپنے آپ سے، کیونکہ یہ پھیلنے والا وائرس ہے۔ بچوں سے کانٹیکٹ کم کریں گے تبھی جو ہے انہیں آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور جو چشمہ لگانے کا کہا جاتا ہے یا جو مشہور ہے لگا کے گھومتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آنکھیں جو ہے نا سینسیٹیو ہو جاتی ہیں لائٹ کے لیے، تو پراپر آپ لائٹ کی طرف نہیں دیکھ سکتے، آپ کی فوراً سے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے گلاسز لگا کے رکھیں تاکہ لائٹ کا اثر جو ہے آپ کی آنکھوں پر نہ ہو، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ اینٹی الرجک میڈیسنز لے سکتے ہیں، اور اینٹی الرجک ڈراپس بھی ملتے ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں۔ اور اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آنکھ میں سے گندا پانی آ رہا ہے یا صبح اٹھ رہے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ آپ جو ہے آب زمزم اگر ہے تو بہت بیسٹ چیز ہے، کاٹن کی جو بال ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں، کاٹن سے وائپ کریں اپنی آنکھ صاف کر کے اسے ڈسکارڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بس ایک بار آپ نے صاف کرنی ہے آنکھ، یا اگر آب زمزم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نارمل پانی سے آپ ایسے صاف کر سکتے ہیں،
لیکن اس کاٹن کو دوبارہ یوز نہیں کرنے کے بار بار رگڑ رہے ہیں آپ اپنی آنکھ، ایسے نہیں. جسٹ یوز ون ٹائم اینڈ وائپ اٹ آؤٹ. اس طرح آپ نے یوز کرنا ہے تو اس سے بھی یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کافی حد تک. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ وارم یا کولڈ کمپریشن بھی آنکھ کو دے سکتے ہیں. مطلب گرم کپڑے سے تھوڑا سکائی کر لیں یا برف سے سکائی کر لیں تو اس سے سوجن بھی کم ہو جاتی ہے. اور یہ چیز آپ بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں. باقی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وائرل ہوتا ہے موسٹلی اور اپنا ٹائم لے کر ہی جاتا ہے، تو اس چیز کا خیال کریں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز یوز کی میں ایک دن میں ٹھیک ہو گیا، تو آپ کسی کی بات پہ یقین نہیں کریں. ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے بتائی ہوئی دوائی کو استعمال کریں. اور کوشش کریں کہ اسٹیرائڈ ڈراپس اس پہ یوز نہ کریں. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو سب کو بہت پسند آئے گی، تو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.